خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ علماء کرام کے ساتھ ہماری نشست ہوتی ہے روزانہ۔ اس وقت جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب تشریف فرمائے، مولانا رضا داؤدانی صاحب بھی بس آ گئے ہیں، کسی بھی لمحے یہاں تشریف فرما ہوں گے انشاءاللہ، نظر آ رہے ہیں مجھے تو۔ لیکن ہم بس آغاز کرتے ہیں، پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ سنائیے جی، پہلا سوال سنائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا عشاء کی نماز ہم سحری سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ جی، کیا عشاء کی نماز سحری سے پہلے پڑھی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ جب مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے تو عشاء کا وقت اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ ختم سحر تک رہتا ہے، اچھا، یعنی فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے تک۔ لیکن اتنی تاخیر کرنا خلاف سنت ہے۔ ٹھیک ہے۔ وطر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر تہجد کے ساتھ آخری پہر میں پڑھیں، لیکن عشاء کے فرائض وغیرہ پہلے ہی پڑھ دیا کرتے تھے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈیلے ہو جاتا ہے، آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، تو پھر آخری پہر اٹھ کر عشاء پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وقت ختم سحر تک ہے۔ یعنی اگر سحر سے پہلے پڑھ رہا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا، یہ ادا ہی ہوگا، قضا بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک، ادا نہ قضا کے زمرے میں نہیں ہے۔ سوال یہ تھا، السلام علیکم، کہ اگر سحر سے پہلے نماز عشاء پڑھی جائے تو کیا ٹھیک ہے؟ تو احناف کے مطابق تو انہوں نے بتایا کہ وہ ادا کے ہی زمرے میں آئے گا، قضا کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ فقہ جعفریہ میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ فقہ جعفری کے حساب سے جو وقت ہے وہ نصف شب تک ہے، اچھا، یعنی غروب سے لے کر فجر کا جو نصف ہو جائے گا اس تک وقت ہے عشاء اور عشاء کی نماز کا، اس سے پہلے پڑھ لینی ہے۔ لیکن اگر ایک شخص ہے، اس کی کوئی مجبوری ہے کہ جس کی وجہ، جیسے کہ فرمایا کہ سو گیا تھا اور آنکھ نہیں کھلی، اور اس کے بعد جب آنکھ کھلی ہے تو آدھی رات گزر چکی ہے، تو اس کے لیے تو گنجائش ہے کہ وہ سحر سے پہلے بھی نماز پڑھے تو ادا مانی جائے گی۔ اچھا، فرض کیجیے کوئی خاتون ہے، وہ نجاست کی حالت میں تھی، پاک ہی اس وقت میں، تو ان کو نماز پڑھنی ہے اور وہ ان کی ادا ہی مانی جائے گی۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اس کو ڈیلے کرے تو پھر یہ کہا گیا کہ سحر سے پہلے وہ پڑھے اور قضا کی بھی نیت نہ کرے، ادا کی نیت بھی نہ کرے، یعنی قضا اور ادا معافی ذمہ کی نیت سے کہ جو میری ذمہ داری تھی اس کو میں ادا کر رہا ہوں، اور بہرحال اس کو اس چیز کو ایوائڈ کرنا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کے لیے گنجائش ہے کہ اپنے حالت اختیار میں بھی وہ خامہ کا ڈیلے کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اچھا، اوکے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں اگلا سوال چلائیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میرا السلام۔ نام ابو بکر ہے، میرا تعلق امریکہ سے ہے۔ میرا سوال تمام علماء کرام سے ہے کہ جو بچے تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں ملک سے باہر ہیں، موسٹلی بچے گروسری سٹورز پہ جاب کرتے ہیں ایز اے کیشیئر۔ بہت سے بچے حرام جانور کے گوشت اور شراب کو ایز اے کیشیئر اسکین کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کی اسلام میں اجازت ہے؟ اسپیسیفک سوال ہے کہ کیشیئر پہ بیٹھا ہے تو اسکین کرنی ہے چیزیں، تو اس میں حرام گوشت بھی اسکین ہو رہا ہے، اس میں الکوہل بھی اسکین ہو رہا ہے، یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ الکوہل کے حوالے سے تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، ایون یہ اسکین، اچھا، کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی اس کے اندر تو مسئلہ بڑا سخت ہے کہ اس کے اندر تو نہ پیش کیا جا سکتا ہے، نہ لایا جا سکتا ہے، نہ پریزنٹ کیا جا سکتا ہے، نہ سجایا جا سکتا ہے، نہ کیشیئر کے کاؤنٹر کے اوپر اس کی ٹرانزیکشن کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر وہ کہے کہ میں تو خالی یہ کر رہا ہوں کہ بس وہ خود ہی اٹھا کر لایا اور میں تو خالی لٹرلی صرف اسکین کر رہا ہوں، نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، حرام گوشت جانور جو ہے اس کے حوالے سے اس حد تک تو بڑی تاکید ہے کہ اس کو آپ پریزنٹ تو نہیں کر سکتے، یعنی ایز اے ویٹر اگر آپ لے کر آ رہے ہیں اس کو وہاں پر پریزنٹ کر رہے ہیں، وہ نہیں کر سکتے، اس حوالے سے نہیں کام کیا۔ اس کا آرڈر لینا اس کی بھی گنجائش نہیں ہوگی۔ لیکن مثال کے طور پر جانور ہے، اس کو اٹھا کر یہاں تک لے آیا، جانور کو رکھ دیا وہاں پر اور کسی اور نے اس کو ذبح کر دیا یا چھری چلا دی، خود اس نے بھی چلا دی، لہٰذا اس کی کوئی اثر نہیں ہے اس اعتبار سے کہ اسے وہ گوشت حلال ہو جائے گا، اگر اتنی گنجائش اس کے اندر بنے گی۔ صاحب جی، ہمارے نزدیک یہ صحیح ہے، مطلب یہ جاب کر سکتا ہے۔ اچھا، ٹھیک، صرف اسکین کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک، کہ باقاعدہ اس میں اگر انوالومنٹ ہے، پلانا ہے، کشید کرنا ہے، اٹھا کر لینا لے جانا، جیسے ویٹر وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں ہم ذرا سختی کرتے ہیں۔ لیکن اسکین کرنے میں تو خالی قیمت، اصل مقصود شراب میں تعاون نہیں ہے، اصل کام اس کا اور ہے۔ ہمارے ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر جو کام وہ کر رہا ہے، جس کام سے ساتھ نسبت کی وجہ سے آپ اس میں خرابی محسوس کر رہے ہیں، اس پہلے کام کو ہٹا دیں، پھر دیکھیں فی نفسی یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ٹھیک، مثال کے طور پہ اسکیننگ تو بالکل درست ہے، اب شراب ملی تو خراب ہوا، اس کا مطلب اسکیننگ فی نفسی ہی بذات خود غلط نہیں ہے، صحیح۔ تو لہٰذا اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے اس میں ہم یہ تو ضرور کہیں گے حضرت کی بات کے مطابق کہ مناسب نہیں تھا کہ آپ ایسا کرتے، لیکن کرے گا تو روزی حلال ہوگی۔ جیسے ٹیکسی چلانا فی نفسی جائز ہے، اب ایک آدمی کہتا ہے مجھے پب میں چھوڑ دو، یہ چرچ میں چھوڑ دو، یقین پتہ ہے کہ یہ شراب پیے گا یا شرک کرے گا، عبادت کرے گا، لیکن ہمارے لیے چھوڑنا جائز ہوگا، یعنی روزی اس کی حلال ہوگی، نہ چھوڑتا تو بہتر تھا، چھوڑے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ رائٹ، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، مناسب۔ چلائیے گا اگلا سوال چلائیں جی۔
میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ اگر ہماری ایک نماز رہ جاتی ہے اور اگلی نماز کا وقت آ جاتا ہے فرض نماز کا، تو کیا پہلے وہ فرض نماز ادا کرنی چاہیے جس کا وقت آ گیا ہے، یا پہلے وہ قضا نماز ادا کرنی چاہیے جو ہماری رہ گئی تھی؟ مفتی صاحب جی اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صاحب ترتیب. اچھا یعنی اگر کسی کی کوئی زندگی میں نماز قضا نہ ہوئی ہو یا ہوئی تو اس نے ادا کر لی ہو، یہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے. اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ اگر قضا نماز ہو گئی ہے اور اس کو یاد ہے اور وقت میں تنگی بھی نہیں ہے، صحیح ہے. پہلے قضا نماز ادا کرے گا پھر وقتی کرے گا. اگر پہلے وقتی کر لی تو نہیں ہوگی ہمارے نزدیک. لیکن اگر یاد نہیں رہی اور اس نے وقتی پہلے ادا کر لی، یا وقت میں اتنی تنگی ہے کہ اگر قضا ادا کرے تو یہی قضا ہو جائے گی، ان دو صورتوں میں اگر پہلے وقتی پڑھے گا اور اس کے بعد میں بھی قضا کر سکتا ہے. اور اگر پہلے سے بہت ساری قضا نمازیں باقی ہیں تو صاحب ترتیب نہیں رہا، پھر چاہے پہلے پڑھے چاہے بعد، دونوں سب صحیح ہو. یعنی زیادہ لوگوں کا شاید یہی والا غیر صاحب ترتیب ہی ہو. مسئلہ ہوگا. بنیادی طور پر مسئلہ یہی ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے اس کے پاس نماز کا وقت آ گیا ہے تو وہ اپنی واجب نماز کو ادا کرے. کسی وجہ سے اگر وہ نماز اس نے ادا نہیں کی تو پھر بہرحال اس کو قضا تو کرنی ہے. اب بعد میں جب وہ قضا ادا کرے اور دوسری نماز کا وقت آ گیا تو بہرحال اگر اس کے اندر اس کو پہلے پڑھی یا اس کو پہلے پڑھے، اس کو اس کا اختیار ہے. خاص طور پہ فجر کی نماز کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو ظہر کی نماز کا وقت آنے کے بعد پہلے وہ فجر کی نماز جو قضا ہو گئی تھی اس کو پڑھے، پھر اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز کو پڑھے. لیکن اختیار تو بہرحال ہر صورت میں اس کے پاس موجود ہے. کیا یہ تاکید کی جاتی ہے کہ جو مستحب نمازیں ہیں کہ فلاں شب کی یہ نماز ہے، فلاں عمل کی یہ نماز ہے، فلاں کام اچھا ہو جائے اس کے لیے یہ نماز ہے، ظاہر ہے یہ واجب نمازیں تو نہیں، اس انداز سے فرض نمازیں نہیں ہیں. اگر کسی کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو ان کے بدلے پہلے وہ ادا کر لیں. اور اگر ایسا ہے تو پھر ایک سوال یہ آتا ہے کہ بھائی ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہر انسان کے ذمے، اکثر انسانوں کے ذمے قضا نمازیں ہوتی ہیں، تو اس طرح تو وہ ایسی کوئی نماز پڑھ ہی نہ پائے گا، کبھی قضا ہی پڑھتا رہے گا ان کے بدل میں. کوئی حرج نہیں ہے، ایسے کہ ویسے ہی مستحب نماز تھی، نافلہ نماز تھی، اگر پڑھتا تو ثواب تو بہت اچھا ہوتا، بہت اچھی بات تھی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال علماء عام طور پہ تاکید اسی بات کی کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے ذمے پر قضا نمازیں بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنی واجب نماز پڑھ لی اور اب نوافل کی طرف وہ جا رہا ہے، تو نوافل پڑھنے کے بجائے اگر وہ اپنی قضا کو ادا کر لے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس کے لیے نافلہ پڑھنا منع نہیں ہے. روزے کے معاملے میں فقہ جعفری کے اندر اس بات کو ناجائز قرار دیا گیا ہے کہ اگر کسی کے ذمے پر قضا روزہ موجود ہے تو پھر وہ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتا. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے اپنا قضا روزہ ادا کرے، پھر اس کے بعد اگر اس کے پاس گنجائش بچتی ہے تو اس کا اطلاق خواتین پہ بھی ہوگا، ہر حوالے سے سارا. اس پہ ہے کوئی رائے مختلف ہے حضرت؟ مسئلہ یہی ہے بالکل، لیکن ہمارے نماز اور روزہ دونوں برابر ہیں. اچھا. برابر ہے. مستحب تو یہی ہے کہ نوافل کی جگہ، اس طرح نفلی روزے کی جگہ آپ پہلے قضا ادا کریں، کیونکہ اللہ کا قرض ہے، ادھار ہے. ادھار پہلے دیں، یعنی ڈیوٹی پہلے کریں، اوور ٹائم بعد میں. بالکل صحیح. لیکن اگر کوئی آگے پیچھے کر بھی دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اگر فرض روزہ نہیں رکھتا قضا کا اور وہ نفلی روزہ رکھتا ہے تو ہمارے دیکھ نماز روزہ دونوں کا وہ روزہ ہو جائے گا. ٹھیک، بالکل ٹھیک، نماز برابر، بالکل ٹھیک، بالکل. اچھا چلائیے اگلا سوال چلائیے. کوشچن یہ تھا کہ جو اب ہم روزے میں ہوتے ہیں تو ہمارے جو ہونٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح روزے کے علاوہ بھی جب گرمی ہوتی ہے تو وہ خشک ہو جاتے ہیں اور اوپر سے وہ چھلکا سا اتر آتا ہے. تو جب اگر ہم روزے میں، ویسے تو نارملی ہم ان کے اوپر کوئی لپ بام وغیرہ اپلائی کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر روزے میں ہم ایسے کریں تو کبھی ہم دانتوں سے بھی اس کے ساتھ کر رہے ہیں اور کبھی زبان کے ساتھ، تو اس سے روزے کا کچھ خطرہ ہے روزہ ٹوٹنے کا؟ ہونٹ خشک ہوتے ہیں تو لپ بام لگا سکتے ہیں، اس نیت سے بھی لگا لے کر کہ ہونٹ خشک ہو رہے ہیں تو جی لگا سکتے ہیں. خارجی کوئی بھی چیز استعمال کی جا سکتی ہے، بس اس میں وضو میں تھوڑا احتیاط کریں گے کہ اس کی تہ نہ بن جائے، جیسے کل گفتگو. جی. اور ایک یہ کہ بعض لوگوں کو اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیرنے کی عادت ہوتی ہے. ہاں. ایسا نہ کہ یوں کر کے پھیرتے رہیں اور کوئی اجزاء اس کے پھر تھوک کے ذریعے اندر اتر جائیں تو روزہ ٹوٹنے کا سبب بن سکتا ہے. تو اس میں اگر اجزاء نہ جائیں، صرف ویسے ہی زبان پھیر لی تو وہ ٹھیک ہے، وہ روزے. اگر جو اجزاء نہیں آئے، صرف ہلکی سی چکنائی سی ہلکا سا کوئی ذائقہ جو اجزاء کے بغیر ہوتا ہے، جیسے ہم چائے پی لیتے ہیں بعض اوقات آخر میں مٹھاس باقی رہتی ہے، اس کا اپنا اعتبار نہیں ہوتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس میں زیادہ احتیاطی رکھیں کیونکہ ایک تہ باقاعدہ بنتی ہے اور پھر وہ اگر زبان پہ لگ کے اندر جائے گی تو جز جاتا ہے. تو احتیاط کر لیں، لگا سکتے ہیں بہرحال. بالکل کوئی فرق نہیں. ایسے ہی. تو اب اگلا سوال کا پھر آپ جواب دیجیے گا جناب. میرا سوال یہ ہے، کیا دمے کے مریض ہیں جی اور انہیں انہیلر کا استعمال کرنا پڑتا ہے، کیا وہ روزے کی حالت میں یہ انہیلر استعمال کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، دمے کے مریض ہیں. جی کچھ اور بھی پوچھ رہے ہیں؟ مجھے براہ کرم جواب دیجیے. جی.
दमे के मरीज़ हैं, रोज़े की हालत में इनहेलर इस्तेमाल कर सकते हैं? इन्हेलर का मसला जो बुनियादी तौर पर है ना कि आप इन्हेल किस चीज़ को कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पर हलक से कोई नीचे चीज़ जा रही है तो जायज़ नहीं होगा, रोज़ा भी बातिल हो जाएगा। लेकिन अगर नाक से कोई चीज़ ले रहे हैं और जो नाली होती है एक सांस की और एक खाने की नाली होती है, यानी ईसोफेगस और दूसरी एक नाली होती है कि जिसका ताल्लुक सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ होता है, तो अगर उसी ट्रैक में जा रही है कोई चीज़ कि जिसका ताल्लुक आलम तनफ़ुस के साथ है, यानी जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसके साथ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हलक से कुछ जा रहा है नीचे तो फिर ज़ाहिर है कि रोज़ा उसका मुतासिर अबे उसी मुताल्लिक़ डॉक्टर से ही पूछना पड़ेगा कि सर डॉक्टर आमतौर पर यही कहते हैं कि जो इनहेल किया जाता है नाक से उसका ताल्लुक रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ नहीं होता, ये कहते हैं। अलबत्ता अपनी अपनी तशख़ीस है, लेकिन आमतौर पर जितने डॉक्टर से हमने पूछा उन्होंने ये बात कही है। ठीक है। और आपने पहला यानी अगर किसी का ये हो कि भाई तुम तो आप इनहेल किए बगैर रोज़ा रख ही नहीं सकते हो, तो उसको आप कहेंगे कि नहीं फिर आप रोज़ा ही नहीं रख सकते हो, क्योंकि आपको इनहेल करना पड़ेगा, ये वाला इनहेल मुँह वाला, तो आप जब इनहेल करेंगे तो हलक से नीचे जा रहा है तो रोज़ा ही ना रहा, फिर मुंह से ही अगर उसने जी इनहेल किया तो फिर उसका रोज़ा बातिल, रोज़ा ही ना रहा। देखना है कि बाद में किसी और मौसम के अंदर उसके लिए इम्कान है तो फिर वो कज़ा करेगा, वरना फिर उसकी ज़िम्मेदारी फिदिया बनेगी। ठीक। और ऐसा इंसान अगर रोज़ा नहीं रख सकता तो फिर उसके लिए रमज़ान में फिर ये आज़ादी है कि एलानिया नहीं, लेकिन चूँकि अब शरीयत में रोज़ा ही साक़ित कर दिया तो खा पी ले, या नहीं एहतराम रमज़ान में बहुत उतना ही बहुत मिनिमम खाए पिए। मैं एलानिया की बात नहीं कर रहा, वैसे अपने रूटीन में। ज़ाहिर है कि फिर इसका मसला ये है कि ये माजूर की फहरिस्त में जैसे बीमार का मसला है या दूसरे अफराद का मसला है, उसी तरीके से इसका भी ये एक उज़्र शरई रखता है। तो बहरहाल इसके लिए पसंदीदा नहीं है कि खामा अपने आपको इन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करे, खाए जा रहे हैं पिए जा रहे हैं, लेकिन ये कि बहरहाल खाना पीना इनके लिए हराम नहीं होगा, इजाज़त है नहीं है इनका। इनहेलर का बिल्कुल यही मसला है। बस इसमें यह है कि हम ये मशवरा देते हैं कि आप रोज़ा रख लें हिम्मत करके, अगर खुदा न खास्ता तबीयत ज़्यादा बिगड़े फिर आप इनहेल कर लें, रोज़ा टूट जाएगा, बाद में इसकी क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। हाँ, बाद वक़्त अल्लाह ताला ऐसी हिम्मत दे देता है और सब्र दे देता है कि रोज़ा निकल जाता है, हो जाता है। हाँ, तो रख लें, वरना बाकी तफसील वही है जो। अच्छा ठीक है, ठीक है। दिखाएं जी, अगला सवाल दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि इस्तिखारा का असल तरीका क्या है? ठीक है, अगर बहुत कोई डिटेल्ड इसका आई डोंट नो, और पहले बल्कि अगर ये भी बता दें कि इस्तिखारा यानी किन यानी क्या रिकमेंडेड है कि बहुत अच्छा है कि हर दूसरे काम में कर लिया जाए, यानी कोई मरहला उससे पहले का भी है, क्योंकि काफ़ी लोगों को भी होता है यार इस्तिखारा नहीं किया बहुत बुरा किया, अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हाल नहीं की, यानी इट इज़ ओके अगर आप इस्तिखारा ना भी करो तो किन सिचुएशन में इस्तिखारा करना चाहिए? बुनियादी तौर पे देखिए इस्तिखारा, लफ्ज़ इस्तिखारा जो है ना, इसका मतलब क्या है? खैर तलब करना। ठीक। अब ये एक दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मालिक मैं तुझसे खैर का तलबगार हूँ। ये दुआ तो हर मौके पर करनी चाहिए, हाँ बिल्कुल सही, हर काम के लिए करनी चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन ये है कि यहाँ पर जो इस्तिखारा ख़ास किसी ख़ास इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल होता है, एक मफ़हूम ख़ास के साथ, वो क्या है कि भाई एक काम मैं करने जा रहा हूँ और उस काम के करने के हवाले से मेरा जहन किसी तरफ माइल नहीं हो पा रहा, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा कि मेरे हक़ में ये बेहतर है या नहीं है, तो फिर इस काम के लिए इस्तिखारा किया जाता है दुआ के अलावा एक और काम के ज़रिए से। अच्छा, वो जो इस्तिखारा किया जाता है वो आप किस काम के लिए कर रहे हैं? एक आदमी कहे कि मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ूँ, मैं इसमें इस्तिखारा, हाँ, तो ज़ाहिर है वो तो नहीं हो सकता, है ना। ज़ाहिर है फ़जर की नमाज़ में खैर है बाबा, और वाजिब है, फ़र्ज़ है कि उसको अंजाम देना ही देना है। कल का मैं रोज़ा रखता हूँ उसके लिए मैं इस्तिखारा कर सकता हूँ, इसका तो कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से कोई कहे कि भाई शराब पीना चाहता हूँ इसके लिए मैं इस्तिखारा करता हूँ, वो हराम है बाबा, उसके अंदर कोई खैर हो ही नहीं सकती। इन तमाम तर चीज़ों को तो वाजिबात मुहर्रमात इनको अलग रखिए, इवन जो मुस्तहब्बात हैं उनके बारे में शरीयत की तरफ से रिकमेंडेशन मौजूद है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है वो घर लेना चाहता है और घर के बारे में वो तशवीश में है, कोई फ़ैसला नहीं कर पा, मशवरा भी किया कुछ किया लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा, तो ये इस्तिखारे का महल बनता है। उस इस्तिखारे के अंदर जो तरीक़ेकार हैं उसके अंदर तस्बीह के ज़रिए से भी इस्तिखारा होता है, क़ुरे के ज़रिए से भी इस्तिखारा होता है, कुरान मजीद के ज़रिए से भी फ़ाल निकाली जाती है और नेक फ़ाल लेने की कोशिश की जाती है कि परवरदिगार आलम की किसी आयत के ज़रिए से इंसान एक इल्हाम लेने की कोशिश करे। उसकी तफसील अपनी डिटेल्स हैं फिर उसकी, इस पर जो भी मुख्तसर कमेंट जो वक्त में हो सकता है उस पर इस्तिखारे के बारे में। देखें, सहाबा कराम कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारे की तालीम ऐसे ही देते थे जैसे कोई आयत सिखा रहे हों, यानी उस ज़माने में बड़ी ताकीद थी। लेकिन जैसे जैसे तग़य्युर ज़माना हुआ और हमारी तबीयतों के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ, नफ्स व शैतान हम पर गालिब आए, तो हमारे ख्वाब जो होते हैं, क्योंकि इस्तिखारे में नमाज़ पढ़ के आप सोते हैं तो अक्सर ख्वाब में इशारा होता है, अगर सब्ज़ नज़र आए या सफ़ेदी नज़र आए तो ये करने की तरफ इशारा होता है कि आप कर लें इस काम को, अगर स्याही या सुर्खी नज़र आए तो रोकने की तरफ इशारा होता है। अब हम जब सोते हैं तो हमारे ख्वाब कभी शैतानी होते हैं, कभी नफसानी होते हैं, कभी तबी तकाज़े के मुताबिक, ज़्यादा खा के सो गए तो कुत्ते पीछे लगे होते हैं रात के अंदर और गड्ढे के अंदर गिर रहे होता है आदमी, इस तरह के ख्वाब। अब इनके अंदर काला कुत्ता पीछे लग गया तो ये काम नहीं होगा। तो हम ये समझाते हैं कि इस्तिखारा अपनी जगह बिल्कुल हक़ है, लेकिन जब आप इशारा हासिल करते हैं ख्वाब में तो वो मिन जानिब बिल्लाह है, इसमें डाउट है। होता क्या है कि बच्ची का रिश्ता पक्का कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, मुझसे साहब इस्तिखारा कीजिएगा, हमने कहा इसमें ना आया,
تو کہتے ہیں اگر اس کے خلاف چلے جائیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، تو پھر کرایا کیوں تھا؟ کیوں کیا تھا آپ نے نہ استخارہ؟ کرایا اور اسی طریقے سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ استخارہ کیا، آیا، اس کے مطابق عمل کیا اور رزلٹ مخالف آ گیا، ہاں تو اللہ سے ناراض ہو جاتے۔ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ عوام کسی خطرے میں پڑے، ہم انہیں کہتے ہیں بھئی ہے تو مستحب، لیکن دیکھو یہ نتائج بھی آ سکتے ہیں، یا پھر پکے ایمان کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ کرو کہ جو اشارہ ملے گا ہم اس کو کریں گے، اور اگر ہمارے موافق نہیں بھی ہوا تو یقیناً کوئی اللہ کی بھلائی ہوگی اس میں، اور اس میں ہم راضی رہیں گے تو کریں، ورنہ نہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اور طریقہ کار مطلب پھر وہی اس کی اپنی ڈیٹیل آپ نے بتائی عشاء تھی۔ کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کر ہاں اور اردو میں یا جیسے عربک مشہور دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رب کریم اس مسئلے میں تذبذب کا شکار ہوں، تو مجھے خواب میں یہ کسی بھی طریقے سے رہنمائی فرما دے کہ میرے حق میں کیا چیز بہتر ہے، صحیح ہے۔ کیا کہ سو جائیں تو وہ خواب میں اشارہ پھر ملتا اور ہے۔ اگر خواب نہیں آیا، کوئی خواب ہی نہیں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 دفعہ کریں گے، تو پہلی مرتبہ ٹھیک ہے، دوسری مرتبہ 7 دفعہ میں آ ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹھیک، اشارہ ملتا ہے۔ مناسب۔ بہت بہت شکریہ دونوں علماء کرام کا، بہت بہت شکریہ۔ ایک بریک کے بعد اگلے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔